اور پھر چراغ سے چراغ جلتا چلا گیا. غالب کو لوگ یہی سمجھتے تھے یہ تو خاندانی وہابی ہیں، کیوں کچھ خبر ہی نہیں کہ وہ کس محبت کے دھارے میں بہہ رہا ہے، وہ کہاں پہنچا ہوا، اس کو کوئی پا ہی نہیں سکتا. اور کمال یہ کیا کہ چٹکیاں لیں، دل میں چٹکیاں لیں، خار گاڑ دیے دل میں. لیکن دنیا شاعر آدم کہنے بیٹھی ہے، اس لیے کہ 5 ملکوں پہ چھا گیا. چونکہ بخارا، آذربائیجان، ازبک، تاجکستان اس علاقے کے ان کے دادا تھے، تو وہ پورا علاقہ چونکہ فارسی کا ہے اس لیے سب غالب کو اپنا سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں سے گیا تھا تو روس میں بھی دیوان چھپتا ہے، روس والے بھی غالب کو پڑھتے ہیں، آذربائیجان والے بھی پڑھتے ہیں، تاجکستان والے بھی پڑھتے ہیں، ازبک بھی پڑھتے ہیں. اور اگر غالب کا دیوان پڑھ لیا ہوتا دہشت گردوں نے تو یہ سب نہ کر رہے ہوتے، علی تک پہنچ چکے ہوتے. جو علی تک پہنچ جاتا ہے وہ ظلم نہیں کرتا. اسی علاقے کے غالب تھے لیکن ایک فکر مل گئی، ایک راستہ مل گیا. پھر یہاں آئے تو چونکہ فارسی میں بھی شاعری کی، اردو میں بھی کی، تو ایران والے بھی عاشق ہو گئے، ترکی والے بھی عاشق ہو گئے، پھر یہاں ہندوستان والے عاشق ہو گئے. پھر یہاں سے انگریزی میں ترجمہ ہوا تو امریکہ والے دیوانے ہو گئے. ان کا بھائی غالب سے بڑا تو اردو میں کوئی شاعر. جب بڑائی منوا لی تب بتایا میں کسے بڑا مانتا ہوں، میں کسے. اور میں نے شروع میں کہا تھا 2 راستے ہیں، یا نثر ہے یا نظم ہے. غالب نے خطوط بھی لکھے اور غزلیں بھی کہیں، اور دونوں میں اپنے عقائد کو واضح کر دیا. بڑھاپا تھا، ضعیف ہو گئے تھے. حمزہ خان نے خط لکھا کہ بھئی اب تو بڑھاپا آ گیا غالب، اب تو مسجد جایا کرو، اللہ اللہ کرو، نماز پڑھا کرو، دین کی طرف آ جاؤ. بس غالب کو غصہ آ گیا اور کہا حمزہ خان سنو کہ میرا عقیدہ کیا ہے. میں اصول دین 5 مانتا ہوں، اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، 5ویں قیامت. جیسے توحید پہ عقیدہ ہے ویسے ہی قیامت پہ عقیدہ ہے. اور سنو میں 12 امام مانتا ہوں جن کا پہلا علی ہے، آخری امام مہدی ہیں. میں فروع سارے مانتا ہوں اور سب پر یقین ہے، نماز سے لے کر تولا اور تبرہ تک. یہ ہے میرا عقیدہ. اور میں انبیاء کو معصوم جانتا ہوں اور 12 ائمہ کو عصمت کبریٰ پہ مانتا ہوں. اب یہ ہے میرا عقیدہ. اگر اس عقیدے کے بعد میں مر کے اللہ کے پاس پہنچا اور اس کے بعد بھی اگر اللہ نے اس عقیدے پر بھی مجھے جہنم میں ڈال دیا تو میں اس سے شکوہ نہیں کروں گا کہ مجھے جنت دے دے. میں سمجھوں گا کہ اللہ نے میرے ساتھ عدل کیا اور مجھے جہنم میں ڈال دیا، اس لیے کہ میں سمجھ جاؤں گا اللہ کیا چاہتا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں اتنی آگ بن جاؤں کہ علی کے دشمنوں کو جہنم اور میں علی کے دشمنوں کو جہنم میں جلاؤں گا. میں سمجھوں گا یہی اس کا عدل ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پڑھوں کہ نہ پڑھوں. خطوط غالب تو کورس میں چلتے ہیں، انڈیا میں بھی چھپے، یہاں بھی چھپے، پڑھنا تو پڑے گا. اس کے آگے کیا کہا؟ ارے تم کیا جانو یہ عقائد. تم تو دریبہ، دلی کا ایک محلہ دریبہ کے مدرسے میں چند لونڈوں کو جمع کر کے دلی کی گلی کے سمجھتے ہو کہ کوئی علم پڑھا رہے ہو. ہمیں پتا ہے انہیں بس تم غسل جنابت، حیض و نفاس. تم ہم سے عقیدے کی بات کرتے ہو اور اس کے بعد کا بس تو پھر جاؤ اسی مدرسے کے حوض کے حیض میں غسل کرتے رہو اور ڈبکیاں لگاتے.
یہ ہے مرزا غالب، دنیا کے پسندیدہ شاعر۔ اب تو میر بھی مر گئے اور غالب بھی مر گئے، اب فتوے دو ہیں، فتوے کام آئیں گے ان کے؟ اب کہے کہ فتوے تو وہ لگا گئے۔ غالب کا فتویٰ سنیے، غالب نے فتویٰ لگایا، غالب پہ کوئی کیا فتویٰ لگائے گا؟ غالب کا فتویٰ سنیے، 4 مصرے فارسی میں کہے، اور کہتے تھے میں فارسی کی شاعری اردو سے اچھی کرتا ہوں۔ جب دیوان تیار ہو گیا تو گئے پبلشر کے پاس، کہا بھائی یہ چھاپ دو اور ہمیں کچھ پیسے دے دو۔ اس نے کہا رکھ دیجئے، دیکھیں گے، دے کے آ گئے۔ دوسرے دن گئے، کہاں بھائی چھاپو گے، پیسے دے دو۔ کہ نہیں وہ ہم نے پڑھا، اس میں ایک ربائی ایسی ہے، وہ نکال دیجئے۔ غالب کہنے کون سی ربائی؟ کہنے یہ والی۔ انہوں نے اٹھایا بغل میں دبایا، کہ ہمیں نہیں چھپوانا۔ ارے سنیے سنیے سنیے، آپ کا کیا جا رہا ہے، یہ ربائی نکال دیجئے، ہم چھاپ دیں گے۔ کہ یہ ربائی رہے گی، چھپے یا نہ چھپے، یہ ربائی رہے گی۔ آخر رہی، چھپا، دنیا میں پھیل گیا۔ فارسی کا دیوان زیادہ پھیلا، پوری دنیا میں پھیل گیا، جگہ جگہ پھیل گیا۔ روس میں بھی فارسی ہے، آذربائیجان میں بھی فارسی ہے، بخارا میں بھی فارسی ہے، ازبکستان میں بھی فارسی ہے۔ وہ فارسی بھی بول رہے تھے تھوڑی تھوڑی، بچوں نے بتایا، اور تھوڑی تھوڑی عربی بھی بول رہے تھے، اور ایک اور انجان زبان بول رہے تھے۔ خبریں تو غور سے سنا کیجیے۔ میں تو کرنٹ موضوع پر بھی تو آ جاتا ہوں نا بیچ میں، جس کو یہ کہتے ہیں ضمیر اختر موضوع پہ رہتے ہی نہیں، پٹری سے ادھر، یہی ہے پٹری سے اترنا۔ اچھا یہ نہیں پتا کہ ساری سواریاں پٹری پہ نہیں چلتی، ارے ٹرین پٹری پہ چلتی ہے، ہوائی جہاز پٹری پہ نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو اب تک پٹری پسند ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دونوں پٹریاں کہیں ملتی نہیں۔ تو جو ولائے علی والے ہیں کبھی بھی مقصرین سے نہیں مل۔ غالب نے کہا یہ چھپے گی، ورنہ دیوان نہیں چھپے گا، یہ ربائی چھپے گی، اس لیے کہ یہ تو غالب کے اجتہاد کا ایک قیمتی فتویٰ تھا۔ دیکھیں اجتہاد پہ غالب نے بڑے کھل کے بات کی ہے۔ یہ اجتہاد عجب ہے، غالب کہہ رہے ہیں یہ اجتہاد عجب ہے۔ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور اسے اجتہاد کہیں، اسے علی سے لڑے، کہ مجتہد ہے، علی سے لڑنے والے کو مجتہد کہا جاتا ہے۔ یہ اجتہاد عجب ہے، ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور اجتہاد کہیں اسے۔ یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، برا نہ مانیے گر برا کہیں اسے۔ یزید کے ابا تو مجتہد کہے جاتے ہیں نا، اور خطا اجتہادی ہو گئی، خطا اجتہادی۔ اب ہم کیا کریں، لفظ جگہ جگہ استعمال ہوتا ہے، آپ لوگوں کا ذہن ادھر جا رہا ہے جس میں آپ ملوث ہیں۔ تاریخ میں اجتہاد کچھ اور کہتے ہیں، جو تراویح ایجاد کرے کہتے ہیں یہ اجتہاد ہے، جو طواف النساء میں یہ اجتہاد ہے، جو علی کے گلے میں رسی ڈال رہے یہ اجتہاد ہے۔ تو پہلے اجتہاد کچھ اور تھا، کچھ اور ہے، مجھے کیا پتا وہ کیا تھا اور یہ کیا ہے۔ تو غالب نے کہا بھائی یہ عجیب اجتہاد ہے، امام وقت سے لڑ لیں، اسے کہہ رہے اجتہاد۔ یہ تاریخ اسلام میں پڑھایا جاتا ہے، خطا اجتہادی، بہت پرانی چیز ہے اجتہاد، بہت پرانی، یعنی اپنی مرضی سے فتویٰ دینا، اسے کہتے ہیں اجتہاد۔ تو تاریخ جس نے لکھی اس نے کہا بھائی پہلا مجتہد کون تھا جس نے فتویٰ دیا سب سے پہلے کائنات؟ تو اس نے فتویٰ دیا، اس کو تو افضل کہہ رہا ہے، اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں اس سے افضل ہوں، فتویٰ آ گیا۔
لیکن حق کے فتوے اور ہیں. حق کے فتوے میں علی ہو تو حق کا فتویٰ ہے, اگر اس میں علی نہیں ہے تو وہ فتویٰ نہیں ہے, فتویٰ نہیں. تو دیکھیں غالب نے حق کا فتویٰ دیا کہ بھئی شرط است کہ بہرے ضبط آداب و رسوم, دین میں اگر اچھی باتوں کو قائم رکھنا چاہتے ہو, ادب کو قائم رکھنا چاہتے ہو, دین کو قائم رکھنا چاہتے ہو, ایک شرط ہے, جب تک وہ شرط پوری نہیں ہوگی دین نہیں رہے گا. شرط است کہ بہرے ضبط آداب و رسوم. کیا ہے پہلی شرط؟ خیزت بعد از نبی امام معصوم. جب نبی جائے تو جو بھی آئے اس کا معصوم ہونا ضروری ہے, وہ بے خطا ہو, اس نے کبھی خطا نہ کی ہو, اس سے خطا کا امکان نہ ہو. اگر ایسا ہوگا کہ نبی کے بعد آنے والا خطا کار ہوگا تو عوام اس سے کہیں گے تو نے یہ خطا کی, میں نے یہ کی, تو نے یہ کی, میں نے یہ کی, تو نے شراب پی, میں نے بھی کی, تو نے زنا کیا, میں نے بھی کیا, تو نظام بگڑ جائے گا. واحد علی تھے, عوام یہ نہ کہہ سکے. علی کو کچھ نہ کہہ سکے. اس کی دیکھی نا, اگر غیر معصوم بن جائے گا تو کیا ہوگا؟ بیٹے نے شراب پی, پکڑا گیا, دربار میں لایا گیا, کوڑے لگاؤ, سزا دو. اب کوئی چارہ نہیں تھا, گھبرا کے کہا علی کو بلا. علی ہے تو علی نے کوڑے لگائے. سامنے کی مثال آ گئی. اس لیے ضروری ہے کہ نبی کے بعد جو امام آئے وہ معصوم ہو, ہادی معصوم ہو, تاکہ عوام پلٹ کر یہ نہ کہہ سکے آپ نے یہ خطا کی. تاریخ میں دکھاؤ عوام نے علی سے یہ کہا ہو آپ نے یہ غلطی کی, یہ دین کی غلطی کی. ہمارے 12 ہی تو ایسے ہیں جن کو کوئی یہ کردار کی بلندیاں. ارے شک کرنا کیسا, خدا کا دھوکہ ہو گیا. تو یہ بڑی تعریف کی بات ہے, یہ اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ نے ایسا نمائندہ بنایا کہ جس پہ خطا کا شک نہیں ہوا.